پہلے ان کو سنیے پھر میں بتاتا ہوں۔ اردو ورڈز کے مطلب سے ہے تالیف، تصنیف، علت، خانقاہ، مصنف، حرمت۔ دیکھو تمیم بھائی، اس کے اندر جو ہے پہلا جو لفظ ہے آپ کا تالیف اور تصنیف، تو میں اس کو تھوڑا پہلے کلیئر کر دوں۔ تالیف جو ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ ابھی میرے پاس میں دیکھو ایک کتاب ہے، وہ تھوڑا یہاں رکھی ہوئی ہے سامنے ٹیبل پہ، کوئی رہتا تو میں آواز دے کے منگا سکتا تھا آپ کو سمجھانے کے لیے۔ تالیف وہ ہوتی ہے، جیسے ابھی میں نے ایک مسائل کی کتاب لکھا، مسائل وضو، اور میں نے کیا کیا پھر باقی جتنی بھی مسائل کی کتابیں تھی اس میں سے وضو کے سارے مسئلے مسائل ان کی کتاب میں سے تھوڑا، ان کی کتاب میں سے ایسا ایک کتاب میں جمع کر کے ایک کتاب چھاپ دیا، مسائل وضو، اسے کہتے ہیں تالیف۔ اور تصنیف جو ہوتی ہے وہ اسے کہتے ہیں جیسا جس کتاب کے اندر میں وہ لکھوں جو میں نے کسی سے نہ لیا ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ میں بہت ساری باتوں میں بھی، جیسے آپ نے میرا ایک انٹرویو دیکھے ہوں گے دلی کے اندر، انہوں نے میرے سے سوال کیے کہ بولے ملک کے اندر جو حالات بدل رہے ہیں اور آپس میں جو ذاتی واد بڑھ رہا ہے اس پہ آپ کے کیا خیالات ہیں، تو میں نے کہا کہ اس پہ بھی میرا ایک ریسرچ ہے، میں چاہوں تو اس پہ بھی ایک مجھے پی ایچ ڈی ملنا چاہیے۔ آپ نے سنے کہ نہیں پتہ نہیں وہ، تو اب وہ جو ہمارا ریسرچ ہے اور وہ جو ہم نے آنکھوں سے حالات دیکھے ہوئے ہیں، اب اسے اگر ہم کتاب میں قلم بند کرتے ہیں تو وہ ہماری تصنیف ہوگی۔ یہ ہے تالیف اور تصنیف میں فرق۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ حلت کہتے ہیں حلال، کسی چیز کے حلال ہونے کو، اور حرمت کہتے ہیں حرام کے ہونے کو، یعنی کسی چیز کے حلت کا فتویٰ ہے مطلب اس کے حلال ہونے کا فتویٰ ہے، اور حرمت کا فتویٰ ہے مطلب اس کے حرام ہونے کا فتویٰ ہے۔ اس طرح سے حلت اور حرمت جو ہے حلال اور حرام کے حکم میں آپ لیں گے۔ خانقاہ جو ہے یہ پہلے زمانے کے اندر تربیت گاہیں ہوا کرتی تھی جہاں پہ لوگ آتے تھے اللہ والوں کی صحبت میں، یعنی وہ ایک طرح کا مدرسہ ہوتا تھا، آج بھی ہے بہت ساری جگہوں پر۔ اور مصنف جو آپ نے لکھا ہے تو اس میں دو الفاظ آپ اور ایک ایک لفظ اس میں بڑھائیے، مؤلف اور مصنف۔ تو جس کی تالیف جو کرے گا اس کو مؤلف کہتے ہیں، اور تصنیف جو کرے گا اس کو مصنف کہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب سے اگر کوئی سوال کیا جاتا ہے تو جواب میں اپنی مثال ضرور دیتے ہیں، تو بھائی اس کا جواب مفتی صاحب ہی دیں گے۔ باقی آپ نے سن لیا مؤلف اور مصنف میں فرق۔ مؤلف وہ کتاب ہوتی ہے جس میں دوسروں کی ریسرچ کئی کتابوں سے بات لی گئی ہوتی ہے، ایسی کتاب کو تالیف کہتے ہیں، لکھنے والے کو مؤلف کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر منتخب حدیث، فضائل اعمال۔ اسی طرح مولانا سمیر الدین قاسمی صاحب کی ایک کتاب ہے ثمرۃ العقائد، بہت بہترین کتاب ہے۔ مولانا کی ایک اور کتاب ہے حنفیہ کا مسلک احتیاط پر، بہت بہترین کتاب ہے، ہمیں تو بہت پسند ہے۔ اسی طرح صحاح ستہ کی کتابیں جیسے بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد، ابن ماجہ، یہ ساری کی ساری کتابیں تالیف میں آتی ہیں۔ یہ ساری حدیث کی کتاب ہیں، ان میں حدیث کو جمع کیا گیا ہے۔ اور تصنیف اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں اپنی ریسرچ، اپنی رائے دی گئی ہو۔ جیسے تفسیر کی کتابیں مولانا الیاس گمن صاحب کی دروس القرآن، نماز اہل سنت والجماعت، اسی طرح شرح عقیدہ طحاویہ۔ اسی طرح بہت سی کتابیں ہیں، کتاب کے پہلے صفحے میں آپ اگر دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے افادات۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ استاد کی وہ بات جو اس نے کلاس میں بچوں کو پڑھاتے وقت کہی تھی اور بہت قیمتی تھی، تو شاگرد نے ان باتوں کو لکھ لیا۔ اسی طرح ہر ایسی بات کو جو بہت قیمتی ہو وہ لکھتا گیا۔ بعد میں اس نے ایک کتاب لکھ دی، تو کتاب میں استاد کا نام اور کس نے مرتب کیا ہے اس شاگرد کا نام لکھا ہوتا ہے، تو ایسی کتاب کو افادات کہتے ہیں۔ اسی طرح خانقاہ کسے کہتے ہیں؟ آسان کر کے میں بتاؤں اگر تو جس طرح جسمانی مرض ہوتی ہے اسی طرح روحانی مرض ہوتی ہے۔ اگر جسمانی مرض ہو تو جسمانی طبیب یا ڈاکٹر کے پاس جایا جاتا ہے، اگر روحانی مرض ہو تو روحانی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ جسمانی مرض تو آپ جانتے ہیں، روحانی مرض جیسے چغل خوری، گھمنڈ، کینہ، بد نظری، زنا، شراب خوری، گناہوں میں دل لگنا،
نیکی سے دور بھاگنا، غیر محرم کی طرف دل کا کھنچنا، یہ ساری کی ساری روحانی مرض ہیں۔ اس کے علاج کے لیے کسی متبع سنت پیر سے بیعت ہونا پڑتا ہے اور اس کا علاج کروایا جاتا ہے۔ جس جگہ جسمانی علاج ہوتا ہے اس جگہ کو ہاسپٹل کہتے ہیں، علاج کرنے والے کو ڈاکٹر کہتے ہیں۔ اسی طرح جس جگہ روحانی علاج ہوتا ہے اس جگہ کو خانقاہ کہتے ہیں، علاج کرنے والے کو شیخ، پیر یا مرشد کہتے ہیں۔